وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک میں عوام کے لیے مؤثر اور شفاف رمضان پیکج تیار کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اجلاس میں پچھلے سال کے رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا، جس میں شفافیت اور اثر پذیری کی تعریف کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جائیں تاکہ عوام کی عزت و تکریم برقرار رہے اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ متعلقہ وزارتیں اور ادارے رمضان پیکج کے دائرہ کار اور شمولیت کو بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کریں۔ مارچ 2026 میں تمام امدادی رقوم ڈیجیٹل سم کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبے کے تمام سکولز اور کالجز اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 12 جنوری سے ہی کھلیں گے۔ وزیر تعلیم کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا چھٹیوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے چھٹیوں میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رانا سکندر حیات نے یہ وضاحت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف کے بل کی حمایت کے بعد بھارتی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بازار میں مسلسل چوتھے روز بھی کریش دیکھا گیا۔ 4 دنوں میں سرمایہ کاروں کو تقریباً 9 لاکھ کروڑ روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ماہرین کے مطابق بھارت پہلے ہی امریکی 50% ٹیرف کے دباؤ میں تھا، جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ مارکیٹ میں غیر یقینی اور خوف کی فضا برقرار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات اس وقت تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، جس کے باعث ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ امریکی سفارت خانے کے منسٹر کونسلر اینڈی ہیلس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط اور باہمی احترام پر مبنی روابط دو طرفہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی ایگزم بینک کے تعاون سے ریکوڈک منصوبے میں کئی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امریکی نجی کمپنیاں پاکستان کے معدنی شعبے میں دلچسپی لے رہی ہیں اور مقامی افرادی قوت کو ترجیح دی جائے گی۔ اینڈی ہیلس نے تعلیم کو پاک امریکہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیتے ہوئے فل برائٹ پروگرام کی 75 سالہ کامیابی کو بھی اجاگر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دور صدارت میں چین کے صدر شی جن پنگ تائیوان پر فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ اگرچہ چین کے اپنے خیالات ہیں اور شی جن پنگ کے مطابق تائیوان چین کا حصہ ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ شی جن پنگ ان کے دور صدارت میں کسی کارروائی پر اتر آئیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ تائیوان پر چین کے اقدامات چینی صدر پر منحصر ہیں اور امریکہ کسی فوجی کارروائی سے خوش نہیں ہوگا، تاہم امید ہے کہ چین کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ امریکہ روس جوہری معاہدے سے متعلق بیان پر امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، بولے مستقبل کے معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ پولیس نے منشیات اسمگلنگ کے ایک ہولناک نیٹ ورک کا پردہ چاک کرتے ہوئے مفت عمرہ کا جھانسا دے کر سعودی عرب آئس اسمگل کرنے والے بڑے ڈیلر شاہ صدام کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم معصوم شہریوں کو عمرہ کروانے کا لالچ دے کر منشیات بھجواتا تھا، جس کے باعث 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین کو سعودی عرب میں 25 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ کارروائی تھانہ گڑیانوالا کے ایس ایچ او محمد ریاض کی قیادت میں کی گئی، جہاں ملزم کے قبضے سے 5 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ایک منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا، جس کے مزید سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ایس پی بختیار احمد کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 میں اسلام آباد سے للہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بندش اور موٹر وے M14 حقلہ تا دادوخیل کے درمیان آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق یہ اقدام حادثات سے بچاؤ اور مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر سے قبل موٹر وے کی صورتحال سے آگاہ ہوں۔ دھند کے ختم ہوتے ہی موٹر ویز مرحلہ وار ٹریفک کے لیے بحال کی جائیں گی۔
شہریوں سے اپیل ہے کہ حد رفتار کی پابندی کریں، فوگ لائٹس استعمال کریں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹی-20 انٹرنیشنل آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں 8 وکٹوں سے فتح کے بعد گرین شرٹس کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے اسپنرز کی کارکردگی اور بیٹنگ لائن اپ کے توازن کو سراہا، تاہم فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قومی ٹیم آج کا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کے لیے میدان میں اترے گی۔